السلام علیکم دوستوں، یہ ہیں چھوٹی موٹی کہانیاں۔ آئیں سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک تھی گلہری اور اس کا ایک تھا بچہ جس کا نام تھا گلو۔ گلو تھا تو بڑا شرارتی، مگر وہ ایسی شرارتیں نہیں کرتا تھا جس سے کسی کو نقصان پہنچے، اور اگر کبھی کوئی ایسی شرارت کر بیٹھتا تو معافی ضرور مانگ لیتا۔ گلو کا گھر شیشم کے درخت پر بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نہر بھی بہتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے آ کر رکتے اور نہر کا ٹھنڈا پانی پیتے۔ گلو ان سب لوگوں کو دیکھا کرتا، اور اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کر چپکے سے کھا جاتا۔ اگر پوری چیزیں نہ کھا سکتا تو چکھتا ضرور تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا، مجھے تو جنگل میں ایک بھی درخت ایسا نہیں ملا جس پر گلاب جامن، رس گلے یا چاکلیٹ لٹک رہی ہو۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نعمت تو اللہ میاں نے صرف انسانوں ہی کو دی ہے اور گھر پر مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھا سکیں۔ ایک روز گلو اپنے دوستوں کے ساتھ درخت پر پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر شہر سے آنے والے راستے پر پڑی۔ ایک آدمی سائیکل کے پیچھے ایک بڑا سا ڈبہ رکھ کر آ رہا تھا۔ گلو اور اس کے ساتھی کھیل چھوڑ کر اس آدمی کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا شہر سے آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گلو نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے یہ کون ہے۔ گلو کا دوست بولا، بتاؤ پھر۔ گلو نے کہا، یہ پھیری والا ہے جو شہر سے چیزیں بیچنے گاؤں آتا ہے۔ دوست نے بتایا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہے؟ گلو نے پوچھا۔ دوست نے کہا، مجھے پتا ہے کیونکہ اس کی سائیکل پہ جو بڑا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کل اس کے ڈبے سے ایک مونگ پھلی گری تھی جو میں نے چکھی تھی، بڑی مزیدار تھی۔ اچھا، اس کے ڈبے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ چلو گلو، آج بھی اس کی تلاشی لیں گے۔ انہوں نے خوش ہو کے سوچا۔ گلو نے پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچے کود پڑا، اور اس کے دوست ذرا ڈرپوک تھے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اچانک گلو کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا، مگر زمین پہ گرنے کے بجائے وہ سائیکل والے ڈبے میں جا پڑا۔ وہ تو خوش تھا کہ مفت میں مونگ پھلیاں، اخروٹ، دوسری چیزیں کھانے کو ملیں گی، مگر یہ کیا، دکاندار تو آج شہر سے صرف سرخ مرچیں لے کر آیا تھا۔ اچھو! گلو نے ایک زور کی چھینک لی اور ڈبے سے باہر جا پڑا۔ اچھو! 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 اور پھر تو گلو چھینکتا ہی چلا گیا۔ گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس منہ کھول کر چھینکتا اور 2 فٹ پیچھے جا پڑتا۔ یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زور زور سے ہنسنے لگے۔ اتنا ہنسے کہ بے قابو ہو کر درخت سے گرے اور مرچے والے ڈبے میں جا پڑے۔ گلو کی طرح اب تو ہر طرف سڑک پر چھینکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھیری والا جب پانی پی کر واپس آیا تو اتنی ساری گلہریوں کو چھینکتے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کو گلہریوں کا یہ تماشا بہت دلچسپ لگا۔ اچانک ہنستے ہنستے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی مرچوں والے ڈبے سے جا ٹکرایا۔ اس کے ناک میں بھی مرچیں گھس گئیں۔ اب پھیری والا بھی گلہریوں کی طرح چھینکے مار رہا تھا۔
راستے پر بہت سے لوگ رک کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چھینکوں کی آوازیں سن کر جنگل کے اور بھی بہت سے جانور درختوں سے سر نکال کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سڑک پر چھینکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اچھو اچھو اچھو۔